جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مچھلی جسے ابھی فریزر سے نکالا گیا ہے جو کہ بالکل جم چکی ہے، اس کو پانی کے برتن میں ڈالنے کے کچھ ہی دیر بعد خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ زندہ ہو کر تیرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر مچھلی کی کوئی خاص نسل جو اس بات پر مشہور ہو جائے کہ اسے پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ زندہ ہو جاتی ہے، تو ایسی مچھلی کو کھانے کا شرعی حکم بیان کر دیجئے۔ یہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ اللہ چاہے تو بے شک زندہ کر سکتا ہے دوبارہ، اور سبھی کو اٹھائے گا تو حشر تو ہوگا نا۔ دنیا میں بھی زندہ دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ فائنل نہیں ہے نا کہ یہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنی قوت برداشت ہو کہ یہ وہ فریج میں اس کو زندہ رکھ دیا ہو اور یہ برف کے ساتھ وہ اندر فریز تو ہو گئی لیکن اس کی روح نہ نکلی ہو، اور پھر اس کو پکڑ کے پانی میں برف پگھلا تو یہ اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ زیادہ قرین قیاس یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ایسی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں مرتی نہیں ہے، بہت وقت لیتی ہے، یہاں تک کہ چولہے پر چڑھا دیں تو ہانڈی سے بھی اس کے ٹکڑے اچھل کر باہر آ جاتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح بند کر کے پتھر کا وزن رکھ دے اور جب تک پک نہیں جاتی وہ مرتی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی کوئی قسم ہو کہ یہ زندہ بہت دیر تک رہتی ہو اور فریج میں رکھ کر بھی برف میں بھی یہ مرتی نہ ہو، بلکہ برف میں تو ویسے مخلوق پائی جاتی ہے اللہ کی، جہاں برفانی اللہ کے ہوتے ہیں برف میں بھی وہ جانور ہوتے ہیں، انسان بھی رہتے ہیں۔ برف ہے تو پانی کی قسم سے ہے پانی، ہاں، مگر وہ عام طور جی سے ہاں، وہ جو اس کا عادی نہیں اس کو ایزا دے گا برف۔ جی تو بہرحال یہ کہ چاہے یہ زندہ مچھلی برف میں جم جائے اور پانی میں پھر یہ برف پگھلنے پر تیرنا شروع کر دے، یا مری ہوئی مچھلی یہ ادھر سے فریج میں نکالی مر چکی تھی اب پانی میں ڈالا اس کو پھر جان آ گئی، دونوں صورتوں میں یہ مچھلی کھانا جبکہ ہے ہی مچھلی حلال ہے۔ اب اس طرح مچھلی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جب اس کو فریج کریں گے اور بالکل اکڑ کے جام ہو جائے گی، جیسے کسی انسان کو بالکل باندھ بوند دیا جائے اچھی طرح ہل بھی نہ سکے، لیکن یہ فوراً مرے گا تو نہیں نا، لیکن تکلیف کتنی ہوگی۔ تو اب اس کو بلا وجہ فریج میں رکھنا یا مچھلی کے ٹکڑے کا جو میں نے بتایا یہ اب تک پکتی نہیں مرتی نہیں ہے، تو اس کو زندہ زندہ ٹکڑے اس کے پکا دینا یا زندہ زندہ اس کے ٹکڑے کر دینا، یہ ان بے زبانوں کو بلا وجہ کی ایذا دینے والی بات ہے، تو تکلیف ہوگی، تو ان کے مرنے کا انتظار کر لیا جائے۔ جو سخت جان ہوتی ہیں اس طرح کے جانور، بھلے 2 دن میں روح نکلتی ہے تو کون سا بھوکے مر جائیں گے، اور روز کون سا یہی مچھلی کھاتے ہیں، کچھ اور بھی تو کھاتے ہیں، ہوا بھی تو کھاتے ہیں نا، تو گوشت بھی کھاتے ہیں اور بھی غذائیں کھاتے ہیں، تو اس کو 2-3 دن اس مچھلی کو رہنے دیا جائے، جب اس کی روح نکل جائے تو پھر اس کو استعمال کیا جائے۔ کیا ضرورت ہے زندہ زندہ کاٹ کے اس کو پکانا؟ یہ بیچنے والے بھی بعض اوقات بڑا ان کا ظالمانہ انداز ہوتا ہے، زندہ زندہ مچھلی کی کھال ادھیڑتے ہیں، اور زندہ زندہ وہ ہل رہی ہوتی ہے، اس کے ٹکڑے بنا رہے ہوتے ہیں، تو خریدار بالکل دیکھ رہا ہوتا ہے، خرید رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ مچھلی زندہ مچھلی کے وہ منہ میں یہ سائڈوں سے وہ کانٹا ڈال دیتے ہیں، لگام ڈال کے اس کو پانی میں رکھ کر وہ ڈوری پکڑ کے رہتے ہیں، اور لوگ وہ زندہ مچھلی خریدتے ہیں، جلدی مرتی نہیں ہے، لیکن آپ کو ذرا کوئی تنکا بھی چبھوئے تو کیسی تکلیف ہوگی۔ تو اس بے زبان کو یوں بالکل آر پار وہ کانٹا نکال کر اور ڈوری پکڑ کے اس کو رکھتے ہیں پانی میں تاکہ جلدی مرے نہیں ہے، تڑپتی رہے بس، وہ زندہ رہی ہے 2 پیسے کمانے کے لیے۔ اس طرح کے انداز نہیں ہونے چاہیے، جانوروں پر بھی ہم کو رحم کرنا چاہیے، ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے اللہ پاک ہم پر بھی رحم فرمائے گا۔ بلا وجہ ایذا نہ دیا، ذبح کرنا جیسے جانور کو وہ الگ چیز ہے، مچھلی کا ذبح تو نہیں ہے، اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تو یہ مر جاتی ہے بغیر پانی کے، ذبح شرعی ذبح تو اس کا ہے نہیں نا، جس طرح اور اس میں خون بھی نہیں ہے۔ جی ہاں،
یہ خون جیسا جو نکلتا ہے نا مواد کالا کالا سرخی بھی ہوتی ہے اس میں، تو یہ خون نہیں ہے، یہ کوئی مواد ہے بس. لال رنگ بھی تو ہوتا ہے نا، ہل لال رنگ کو خون تو نہیں بولتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی علی